بیزار ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے کا پروگرام ترتیب فرما دے گا۔ تو دین یہ شرط ہے دنیا کے باقی رہنے کی، اس کے علاوہ کہیں یہ نہیں ہے کہ جب دنیا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، بزنس نہیں رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، یہ کہیں نہیں ہے۔ اور نہ ہی عقل اور سائنس اس کو مانتی ہے کہ دنیا میں کسی وقت یہ اثاثے ختم ہو جائیں گے۔ آج سے 20-25 سال پہلے اتنا پھل ہمیں نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آتا ہے۔ اللہ نے زمین کے خزانے کھولے ہوئے، تو روزی روٹی کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے تقی الارض افلاذ کبیدیہا کہ قیامت کے قریب زمین الٹیاں کرے گی، قے کرے گی، اس الٹی اور قے میں سے سونے اور چاندی کے ستون باہر آئیں گے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث، سونے اور چاندی کے ستون زمین سے باہر نکلیں گے، زمین الٹیاں کرے گی، قے کرے گی، اور سونا چاندی جگہ جگہ بکھرا ہوا ہوگا۔ یجیء القاطع ویجیء السارق، رشتہ داری توڑنے والا، چوری کرنے والا، دنیا کمانے کے چکر میں دین سے دور رہنے والا، یہ جب جگہ جگہ پڑے ہوئے سونے کو دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے انگلیاں منہ میں لے کے چبائیں گے، اقطعت لہذا اسرقت لہذا، کہ اس سونے کی خاطر میں چوریاں کرتا رہا، اتنا جو ڈھیروں جگہ جگہ زمینیں الٹیاں کر دی ہیں، اس کی خاطر میں رشتہ داروں سے دور رہا، اللہ سے دور رہا، دین سے دور رہا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب خزانے کی کثرت کر کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں دنیا اس لیے نہیں مٹا رہا کہ مت یہ سمجھنا کہ میرے پاس دنیا چلانے کے لیے سرمایہ اور اسباب نہیں رہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آخر زمانے میں شام کے علاقے میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ اس سونے کے پہاڑ کی طرف بڑھیں گے تاکہ سونا حاصل کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں اس پہاڑ کی طرف نہ جانا، جو اس سونے کی طرف جائیں گے گویا کہ وہ آگ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ خزانے کی کمی نہیں ہوگی، جب دنیا مٹے گی جگہ جگہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، تو دنیا مٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے سبھی بتاؤ۔ دنیا مٹنے کی وجہ یہ ہے جب دین مٹ جائے گا۔ آخر زمانے میں شریر لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی، انہیں اللہ رسول کی بالکل پہچان نہیں ہوگی۔ یہ کہیں نہیں کہ بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، بزنس نہیں ہوگا، بازار نہیں ہوں گے، اسواق نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ان لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوگا۔ جن کے دل میں رتی بھر دین ہوگا ان کی بغلوں کے نیچے سے ہوا گزرے گی، اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ باقی جب بے دین رہ جائیں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک دین نہیں ہوگا، ایک دین تو کیا ہوگا؟ کائنات مٹ جائے گی۔ تو کائنات بچی ہے دین کی وجہ سے، اور دین کہاں ہے؟ مجھے سارے ساتھی ایک بار بتائیں تاکہ میں بات کو جلد مکمل کروں۔ دین کہاں سے مل رہا ہے؟ کوئی بھائی کھڑا ہو کے بتائے کہ میں نے مکمل نماز فلاں انسٹیٹیوٹ کالج سے سیکھی ہے، میں نے اذان کا طریقہ فلاں اسکول سے سیکھا ہے، میں یورپ گیا تھا، کینیڈا کی یونیورسٹی میں، فرانس کی یونیورسٹی میں، برمنگھم میں، وہاں سے میں تجوید پڑھ کے آیا ہوں، بخاری کی اسانید کے علم پڑھ کے آیا ہوں۔ تیرے بچے کو دین سکھانے کی ذمہ داری کس حکومت نے اٹھائی؟ کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں، کتنے بڑے بڑے فوجی دور آئے، تیری عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، تو مجھے بتا کہ کون سی دین کی بات ہے جو تو نے مسجد اور مدرسے کے علاوہ کہیں اور سے سیکھی؟ کائنات باقی، دین باقی، مدرسہ باقی، دین باقی،
مدرسہ باقی، کائنات باقی، مدرسہ باقی، تیرا گھر باقی. تجھے اپنی اولاد کی فکر ہے، اس کی روزی روٹی کی فکر ہے. روزی روٹی کے نہ ہونے پہ قیامت نہیں آئے گی، دین نہ ہونے پہ قیامت آئے گی. تجھے جو فکر ہے گل دلے سدجا کے بلبل کی، اس کی کو ختم کرے ساؤنڈ کی. تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. تھوڑی بہت تکلیف ہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو مولوی ہے، تجھے انگلش کے چال ورڈ نہیں آتے. وہ بھی یہاں بچے انگلش میں تقریر کر کے اس مدرسے کی پوری کارگزاری انگلش میں وہ بیان کر کے یہ ان لوگوں کا منہ چڑھا رہے تھے کہ انگلش بھی کوئی ہمارے ہاتھ سے بھاگی ہوئی چیز نہیں ہے. اور ایک بات مجھے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں بتاؤ، جب مدرسے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہے گا تو دین ہمیں پتہ ہے کہ مدرسے کے علاوہ، مسجد کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولے ہے کہیں اور؟ کون سا اسکول ہے، کون سا کالج ہے؟ یہ جو 10 بچوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، 7 سال کا ایک لمبا عرصہ اس گاؤں کی چھاتی پہ گزارا ہے حضرت بلال ثاقب صاحب نے، انہیں خون سے سینچا ہے. 350 کے قریب طالبات ہیں. یہ گاؤں کتنی دور ہے، لیکن اس گاؤں میں وہی دین پڑھایا جا رہا ہے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان متین سے نکلا ہے. یہ ڈائریکٹ آپ کے بچوں کا تعلق جوڑ رہا ہے مکے سے اور مدینے سے. یہ کائنات کا اتنا روشن سلسلہ ہے کہ یہ سلسلہ چشتیہ قادریہ سے بہت آگے. اس سلسلے سے جوڑ. جب تو مدرسے کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، مسجد کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، تیرا بچہ دین سے، مدرسے مسجد سے بیزار ہو جائے گا، تو یہ نوٹ کر کہ تیرے پوتے بے دین ہوں گے. تیرے پوتے رب سے ناواقف ہوں گے. اور جب قوم رب سے ناواقف ہوگی تو کیا آ جائے گی؟ اپنے پوتوں کو قیامت کی وجہ نہ بنا، اپنی نسل کو بے دین نہ کر. یا تو کسی سے تعلق جوڑ اس لیے کہ مدرسے میں اب دین نہیں رہا، اب بحریہ ٹاؤن سے ملتا ہے، میک ڈونلڈ کے پھٹے سے ملتا ہے، KFC کے برگر کھانے سے ملتا ہے. اب دنیا بڑی جدید ہو گئی ہے. جیو کا شو روم، انہوں نے کروڑوں روپے لا کے جیو کا شو روم تیار کیا، ایکسپریس کا شو روم تیار کیا. مدرسے کی عمارت خستہ ہے، لہٰذا اب دین جیو کے شو روم سے ملتا ہے، ایکسپریس کے شو روم سے ملتا ہے. اس لیے پیچھا کر اس مدرسے کو، اگر مدرسے کے علاوہ تجھے دین کہیں اور سے ملے. مدرسہ بیزار نہ بن، مولوی بیزار نہ بن. اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر کے علماء کے گوشت کے نوالے نہ کھا، چھج کے اندر ڈال کر کے چھاننے کی طرح برائیاں نہ اچھال. علماء کی غیبت کر، مدرسے کی غیبت کر، اور خیال دل میں یہ رکھ کہ تیری نسل میں دین کا پہرے دار پیدا ہو. خدا اس طرح کے بندوں کی نسل کے اندر اپنے دین ایمان کی ذریت کے امام پیدا نہیں کرتے. ہمارے استاد ہیں، تھے حضرت شیخ ادریس الاسم امام القرآن رحمت اللہ علیہ رحمت واسع. غزنوی خاندان کے علماء کے پاس بیٹھا کرتے تھے. بس صحبت سالے ترا سالے کنن، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جب دین مدرسے کے علاوہ، مسجد کے ممبر کے علاوہ، اہل حدیث عالم کی زبان کے علاوہ کہیں اور ہے ہی نہیں، تو پھر قیامت ہے، تباہی ہے، بربادی. صرف بیٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، علماء کے پاس بیٹھا کرتے تھے، غزنوی خاندان کے اکابرین کے پاس بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے دعا دی، علماء کی صحبت کی وجہ سے رب نے ان کے گھر کے اندر وہ سپوت پیدا کیا جسے دنیا نے امام القرآ کہا. یہاں تو نیک دوستی کا بھی رنگ ہے. کیا عطار کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو نہیں آئے گی؟
مدرسے مسجد میں بیٹھو گے خیر سے محروم رہ جاؤ گے، یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے آپ سبھی بتاؤ، مجھے MBBS کی ڈگری سے انکار نہیں، میں خود اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میں خود ایک طالب علم ہوں، میں طب کا ریسرچر ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر تمہارے 10 بیٹے ڈاکٹر ہوں، تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے پوتوں تک دین منتقل کون کرے گا؟ ڈاکٹر ہوں گے قیامت آئے گی، طبیب ہوں گے قیامت آئے گی، بزنس ہوگا قیامت آئے گی، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یا یو رشتہ تار کے افسانے سے، پاس میں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، تیری وجہ سے دین باقی ہے، پہلے تھوڑے ہیں لیکن رب نے ان تھوڑوں کی وجہ سے کائنات کو تباہ ہونے سے بچایا ہوا۔ کسی بندے کا گھر کسی کی وجہ سے تباہ ہونے سے بچ جائے، وہ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ علماء، مدرسے اور مسجد کی وجہ سے، دین کی اس مجلس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو تباہ اور برباد ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ شکریہ ادا کر اہل مدارس کا، جو دن رات جاگ کر کے ان کی روٹی، ان کی بیماری، ان کی تیمارداری، ان کی چھٹیاں، ان کا نظم، اس دور کے اندر سگا بھائی بھائی کی ٹینشن نہیں لیتا، بچے ماں باپ کی ٹینشن نہیں لیتے، یہ 650 کے قریب بچہ جو سکون کے ساتھ سوتا ہے، اس کے لیے جو ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں اور ضرورتوں کا اہتمام اور انصرام کر رہے ہیں، کیا ان سے بڑا خوش نصیب اس دور کے اندر کوئی ہے؟ ہماری شاباش کا ان سے بڑا کوئی اور حقدار ہے؟ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سر کی پگڑیاں، یہ ہمارا فخر ہے۔ ایک بیٹا، ایک بچہ، ہمارا تو خاندانی سارا بریلویوں کا۔ میں درس بخاری حضرت شیخ کا سماعت فرماتے ہوئے میں فخر سے میرا سینہ پھول رہا تھا کہ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی سلاست کے ساتھ، کتنے زبردست اسلوب کے ساتھ کہ لوگوں اگر محدثین نہ ہوتے تمہارے پاس نماز نہ ہوتی۔ اور اب محدثین کون ہیں؟ یہی بوریا نشین، یہی سادہ مزاج، تکلفات سے بری، یہ عاجزی کے پیکر، یہ انکساری کے خوگر، یہی تو ہیں محدثین جن کی آپ اپنی آنکھوں سے زیارتیں کر رہے ہو، اور وہ محدثین کی تائیدوں کے ساتھ قرآن کی صحیح تفسیر رکھ کے دلیل کے ساتھ تمہیں بتلا رہے ہیں۔ لوگوں تمہارے پاس وہی نماز ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ اس نماز کی ضمانت آپ کو کہاں سے ملی؟ مجھے بتاؤ، مسجد مدرسے سے؟ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، میرا جنازہ پڑھنے والا میری اولاد میں کوئی نہ ہو؟ مدرسے مسجد کے علاوہ کون سی جگہ ہے جہاں تیرے بچے کو جنازہ سکھایا جاتا ہے؟ مسجد مدرسے کے علاوہ کون سی جگہ ہے جہاں تیرے بچے کو غسل دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہو؟ مسجد مدرسے کے علاوہ کون سی جگہ ہے جہاں تیرے بچے کو مسلمان بنایا جاتا ہو، فطرت سلیمہ پہ کھڑا کیا جاتا ہو؟ یہ مدرسے ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ نور کے مینارے ہیں، یہ جگہ جگہ کائنات کے اندر مسجد الحرام کی بیٹیاں صفہ چبوترے پہ حضور علیہ السلام نے جس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی تھی اور وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھائی تھی، وہ تلامذہ پھر اٹھے، پوری دنیا کے اندر چہار دانگ عالم قرآن مجید کا اور سنت رسول کا پھریرا لہرایا، اور اسی پھریرے کو لہراتے لہراتے اس جھنڈے کا، اس تعلیم کا اثر تیرے اس گاؤں تک پہنچا۔ آج تیرا بچہ بخاری شریف پڑھ کے کہتا ہے میں نے فلاں شیخ سے پڑھا، انہوں نے اس شیخ سے پڑھا، انہوں نے اس شیخ سے پڑھا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ دستک دیتا ہے۔ یہ تیرا بچہ ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ملک ہے، رائیں ہے، چٹھا ہے، کون ہے، لیکن جب یہاں آیا تو اس مدرسے میں 7 سال کے بعد انہوں نے اس صف میں کھڑا کر دیا جو صف لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ ملاتی۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں۔ جنت میں جانے والوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 کا ذکر آتا ہے نا، تو اس میں آیا کہ 80 حضور علیہ السلام نے فرمایا اکیلی میری امت کی ہوں گی۔ یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں یہ اپنے سے لے کے حضور علیہ السلام تک 30 واسطے رکھتے ہیں درمیان میں تقریباً۔
اپنا واسطہ نکالیں تو 30 واسطوں کے بعد مجھے اپنے دادے کے دادے کا نام یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ترتیب کے ساتھ حدیث جن احباب سے پڑھی، مشائخ سے پڑھی، مجھے ان کا نام یاد ہے۔ قرآن مجید میں نے جن مشائخ سے پڑھا، پھر انہوں نے جن مشائخ سے پڑھا، انہوں نے جن مشائخ سے پڑھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھے پتا ہے۔ ان طلبہ کی سند ہے، یہ کٹی پتنگ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مدرسے والوں کا کون ہے، ان کا کون وارث ہے؟ تیرے پاس نہ نسب محفوظ، نہ کسی قسم کا کوئی سلسلہ محفوظ۔ تیرے بچے نے بخاری پڑھی ہے، اس شیخ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ گیا سند کا۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہ سند نہ ہوتی تو دنیا ادھوری ہوتی، جو چاہتی کہتی پھرتی کٹی پتنگ ہوتی۔ تیرے بیٹے کا سلسلہ حضور کی سند سے جڑا ہے، تیرے جیسا مقام کسی کا نہیں۔ سید بھی پیچھے رہ جائیں گے عمل کی محرومی کی وجہ سے۔ یہ جو سلسلہ نسب ہے، سند کا سلسلہ نسب ہے، یہ عمل کا سلسلہ نسب ہے، اسے کوئی سید آ کے بھی پیچھا نہیں کر سکتا۔ من بطا بھی عملو لم یسر بھی نسبو، یہ عمل ہے، یہ دین ہے۔ عزیزو، آج وعدہ کر کے جاؤ، بچوں کو بھی دین پڑھائیں گے، دین کا پہرے دار بنائیں گے، بچوں کو نصیحت کر کے جائیں گے، بیٹو تمہیں رب 10 بیٹے بھی دے، 10 کے 10 بچوں کو تم نے محمد کا دین پڑھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیم وہ ہے جس کے گھر میں بے دینی ہے، مسکین وہ ہے جس کی نسلوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کوئی حصہ نہیں۔ اس بندے سے بڑا مسکین کوئی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں جس نے دین سے منہ پھیرا، اس بندے سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں، اور جس نے دکھ سکھ کے اندر دین کا ساتھ دیا، لوگوں اس بندے سے بڑا فائدے کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہماری نسل کے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو، اس سے کوئی پوچھے نمازیں کتنی ہیں، وہ کہے نمازوں سے کیا ہوتا ہے۔ کلمہ سنا، اسے کلمہ نہ آئے، قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں، اسے دنیا جہاں کی باتیں آئیں۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے بزنس، ایسے روپے سے جو ہماری نسلوں کو بے دین کر دے۔ بادشاہ وہ ہے جس کے گھر میں کائنات کے سردار کا علم ہے، شہزادہ وہ ہے جس کے بچے کی زبان پہ ہے قال اللہ قالا، بولے قال اللہ قالا۔ سردار وہ، شہزادہ وہ، رئیس وہ، اسے سلیوٹ کر، اسے سلام کر۔ بہت جلد ہم متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں کے بچے نے یہ کر لیا ہے، اسسٹنٹ کمشنر، فلاں جاب لگ گئی ہے، سیشن کورٹ کا جج بن گیا ہے۔ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن دین سے اچھا کچھ نہیں، دین سے آگے کچھ نہیں، دین سے پہلے کچھ نہیں، دین سے بعد کچھ نہیں۔ 1000 وکیل کھڑا ہو، جنازے کی دعاؤں سے ناواقف ہو، اور ایک طرف تیرا ایک بچہ جو دین سے واقف ہو، تیری چارپائی پہ میت پڑی ہو، آج سونے کا ڈھیر بھی تیری چارپائی کے قریب لگا دیا جائے، تجھے اس سونے کے ڈھیر کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزیزوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے اندر اسی طرح چٹائیاں بچھا کے سونے کی عادت تھی۔ حضور نے فرمایا میں تو چارپائی پہ لیٹتا ہوں۔ حضرت ابو زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساگوان کی بنی ہوئی چارپائی دی، اسی چارپائی پہ کائنات کے امام نے زندگی گزاری، اسی چارپائی پہ حضور کا جنازہ اٹھا۔ تجھے سونے کی چارپائی پہ بھی اٹھایا جائے، تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تیرے اس بیٹے کا ہے جو تیرا جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اے اللہ میں اپنے باپ کو رسول کی سنت کے مطابق دفنانے کے طریقوں سے واقف ہوں، میں اپنے باپ کو اپنے حبیب کی تعلیم کی روشنی میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اے میرے خدا میرا باپ تیرے ذمے،
اسے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. حضور نے گارنٹی دی ہے بیٹا اس انداز سے مناجات کر دے, آسمان پہ خدا ٹھپا لگا کے اس کی مناجات کو قبول کر لیتے. لا تول کر مقابلہ. لوگوں کا وزن ہے ہمارے نزدیک, دیندار کا کوئی وزن نہیں. دھکے کھاتے پھریں گے دینداروں کے پیچھے, کیا کہیں گے؟ نقتبس من نورکم, اپنے نور سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, یہاں سے چلے جاؤ کہیں اور سے نور تلاش کرو. دنیا میں تمہیں نور قرآن و حدیث نظر نہیں آتا تھا, تم روشنی قرآن کو نہیں سمجھتے تھے, تم روشنی روپے کو سمجھتے تھے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی, لوگوں اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور, لوگوں نور پہ قائم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کا سینہ جب اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں, اسلام کی بات سننے کے لیے کھول دیتے ہیں, اسلام کی تعلیم کے لیے سینہ جب کھول دیتے ہیں, بندے گھر بار تھکاوٹ کو بھول جاتے ہیں. حدیث کی بات جب سینہ کھول کے سنیں اور اپنانے کا خیال دل میں لے کے آئیں, اللہ نے گارنٹی دی ہے وہ بندے سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے وہ دنیا میں نور پہ ہیں تو آخرت کے دن ہم انہیں نور سے محروم نہیں کریں. تو نور کیا ہے؟ دین. کیا ہے؟ اور یہ نور کے طاقچے کون سے ہیں؟ مدرسے. یہ نور کہاں پایا جاتا ہے؟ بولو کہاں؟ مدرسوں میں پایا جاتا ہے. ارجعوا وراءکم فالتمسوا فضرب بینہم بسور لہ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ منہ. جس کو وہ نور سمجھتے تھے وہ تو نور نہیں, اور جس کو وہ اندھیرا سمجھتے تھے وہ کیا ہے؟ وہ بتا. یہ نور, اللہ کی قسم یہ نور, قال اللہ نور ہے, قالا رسول اللہ نور ہے, ورنہ نوری نام رکھ لینے سے کوئی نور والا نہیں بن جاتا. رب کا دین نور, رب کا قرآن نور, محمد رسول اللہ کا فرمان نور. میں نے اپنے نبی پہ نور نازل کیا ہے, وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے. روشنی دین ہے, کائنات اندھیرا ہے. اگلی آیت پڑھو, میں بات مکمل کروں. ینادونہم الم نکم معکم, پھر وہ پیچھے سے آواز دیں گے یار اسی تہاڈی کالونی چ نہیں رہندے ہوندے سن. پھر رشتہ داریاں کڈن گے دینداراں دے نال. یہ رب نے واضح کر دیا ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے. جس کا سینہ اسلام کو چوڑا ہو کے سنے, اسلام کے لیے وقف ہو جائے. بعض بندوں کو دین کی مجلس میں لا کے بٹھا دو, 10 منٹ کے بعد انہیں موت پڑنے والی ہو جاتی. ابھی پچھلی رات ایک پروگرام تھا تو میں نے کچھ بڑے مشائخ کو وہاں دعوت دی, تو ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا حضرت نوجوان تھے, کھانے کا دورہ چلا, کافی ٹائم بیت گیا. حضرت ڈاکٹر تیق الرحمان صاحب موجود تھے. میں نے کہا کوئی نصیحت فرما دیجئے. جب نصیحت فرمانے لگے تو ایک اٹھ کر کے چلا گیا. میں نے کہا اس کا سینہ رب نے اسلام کے لیے قبول نہیں کیا. محدثین کی مجلس میں ادب سے بیٹھ, اکرام سے بیٹھ, ورنہ تجھے کل قیامت کے دن رشتہ ثابت کرنے کے لیے ترلے کرنے پڑیں گے. ینادونہم الم نکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی. ہاں تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم کسی مغالطے اور دھوکے میں تھے. تم کہتے تھے یہ مسیطڑ, یہ مدرسے والے, انہوں نے کیا انقلاب پیدا کیا ہے, میرا بچہ تو یورپ میں رہتا ہے. وتربصتم وارتبتم, تم شک میں تھے کہ بچہ مدرسے چلا گیا تو کیا بنے گا. یہ سب جو مدرسوں میں آئے لاوارث ہیں, ان کے جنازے دیکھ, بڑے بڑے جرنیلوں کے جنازے کندھوں کو ترستے تھے. ایک ایک طالب علم مدرسے کا فوت ہو جاتا ہے, یہ حبیب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. جس طرح حضور نے فرمایا تھا یہ بچہ ہمارا شاگرد ہے, اس کے جنازے کا انتظام ہم کریں گے. ہمارے مدرسوں کو رب نے حوصلہ دیا ہے, ایک چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کا جنازہ پورے مشائخ اساتذہ مل کر کے ادا کر کے اس کے کفن دفن کا ذمہ لیتے ہیں. اس خاندان سے جڑ, مدرسے مسجد سے جڑ, تیری زندگی میں خیر باقی رہے. اسی تاڑے رشتہ دار ساں, پھر رشتہ داریاں کڈن گے. ورتبتم, تم شک میں تھے, وغرتکم الامانی, تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. حتی جاء امر اللہ, حتیٰ کہ رب کا فیصلہ آ گیا. اور دھوکے والے آج حقیقی دھوکے میں ہے. اللہ کی قسم ہم دھوکے میں. اوے علی وجہ البصیرت, میرے عزیز بھائیو, عظیم طلبہ, مجبوری کے تحت دین کا کام نہیں کرنا کہ کام جو نہیں مل رہا پھر مسجد میں نماز پڑھا لیں, کام جو نہیں مل رہا چلو ناظرہ پڑھا لیں.
कोई मजदूरी जो नहीं मिल रही ना, मजबूरी के तहत नहीं, रब को थोड़ नहीं है बंदों की। रब के पास सर बड़े हैं, अल्लाह तेरे सर से उठा के पगड़ी किसी और सर पे रख देगा। मजबूरी समझ के नहीं। साढ़े ना बाद बंदे ने की करते तरला समझ के, हैं बेचारे मौलवी मदरसे पढ़ते रहे, ये ना तावन करो, ये गरीब हो, तरस करके नेकी ना कर, हम पे तरला मार के नेकी ना कर। हम कोई निकाले हुए नहीं, नेकी कर जिम्मेदारी समझ के, ताकि तेरे घर में नूर के चिराग जले और क़यामत के दिन तू फख्र के साथ आए कि तेरा दीनदारों से ताल्लुक और रिश्ता। एक जगह एक प्लाट का सौदा हो रहा था, तो उसकी पैमाइश के लिए बंदा आया, तो मैं उसे पैसे देने लगा, तो 1000 रुपया मेरी जेबी से कम निकला। तो बंदा कहा कोई नहीं कारी साहब ने 1000 रुपया। मैं कहा तू 1000 रुपया बचाने ली, तेनों मेरा पूरा कुरान ही नजर आया। बाद बंदे मस्जिद मदरसे की चीज लैन जान के, मस्जिद दियां सफा ने, मदरसे दियां सफा ने, ना भीख ना मांग। उसे एहसास जिम्मेदारी उसके दिल में पैदा करके, तेरे ऊपर ये फर्ज है, कर्ज है, अगर नहीं अदा करेगा तो इसकी कीमत ये चुकाएगा कि तेरी नस्ल बेदीन हो जाएगी। इदारे के साथ चल, मदरसे के साथ चल, मस्जिद के साथ चल, ताकि तेरे घर के अंदर तेरे जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम पैदा हो। भैया आप सब चाहते हैं? ऊंची आवाज से। तो ये गली बाती हो जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? फिर बंदे भी देने पड़ेंगे और चंदे भी, बंदे भी देने पड़ेंगे और चंदे भी। गंदम का मौसम आएगा, मदरसे को है जी, साढ़े लो जी मदरसे ना, कारी साहब साड़ी जिम्मेदारी है, साड़ी लैके आना है। 3 रुपए की खाल ले तो फोन करके कहने खाल ले जाओ आके, वो 200 रुपए का वो हमारा गया लेने के लिए बर्ची ऊंट की खाल, 150 रुपया जाने पे लग गया, 150 लाने पे लग गया। जब लेके गया बेचने के लिए, उन्होंने कहा फेंक दे। खुद करनी है खिदमत इंशाल्लाह। क्या करना है? ऊंची आवाज से, जितना हो सके, जितना हो सके। अल्लाह के यहाँ तो खोटे सिक्कों की भी वैल्यू है। अल्लाह के यहाँ तो वो उस खजूर की गुठली की वैल्यू है। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा। अल्लाह के यहाँ तो वो थोड़ी सी खजूरें जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आए थे कि हुजूर इस सहाबी के हाथ में खजूरें हैं, शर्माल जा रहा है, यहूदी कह रहे हैं कि इससे जन्नत मिलेगी, इसने सारी रात यहूदी के बाग को पानी दिया है। हुजूर ने वो खजूरें पकड़ के सारे ढेर पे रख के कहा था, वो ढेर इतना बाबरकत, इतनी अजमत छान वाला नहीं जितनी ये खजूरें अजमत और छान वाली। मेहनत करके लाना इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से। किसी एक तालिब इल्म का खर्चा उठाओ, अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर वुसअत पैदा कर देगा। तुमने पक्का इरादा करना है, रब ने दीन की खिदमत की पगड़ी तुम्हारे सर पे बांध देनी इंशाअल्लाह। खुद करना है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से। चल के जाना अल्लाह के फजल से। मदरसे के साथ खड़ा होना है, ऊंची आवाज से। मस्जिद के साथ खड़ा होना है, मिंबर के साथ खड़ा होना है, मेहराब के साथ खड़ा होना है, अपने उलमा के साथ खड़ा होना है। 350-400 बच्चियों की सरपरस्ती करने वाले मदरसे के साथ खड़ा होना है। हमारी जिम्मेदारी है, हम ये करेंगे। और इंशाअल्लाह इखलास के साथ हुजूर ने फरमाया था, मेरी उम्मत के दिफा की कोई जिम्मेदारी उठा ले, मौत बिस्तर पे आएगी, खुदा क़यामत के दिन मोर्चों पे पहरा देने वालों के साथ खड़ा करेगा। जान ना छोड़ा, करीब आया कर, मांगा कर, लोगों के पास जाया कर, तवज्जो दिलाया कर, ज़हन बनाया कर। मदरसे हमने आबाद करने इंशाअल्लाह, मदरसे भरने। मैं शहर से पूछे बगैर आज ये ऐलान किए देता हूं कि ये स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं, और वालिदैन रो रहे हैं कि हमारे पास फीस नहीं। आइए, हजरत शाह साहब बैठे, मेरे साहिब चीचा वतनी के मेरे भाई बैठे, अब्दुल साहब, मैं अजीम अख्तर आपसे मुखातिब हूं। 30 के करीब पंजाब के अंदर शोबा हिफज का, हमारा सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, हम आपके बच्चों को खिलाएंगे भी और बोलो पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी और ते पढ़ावांगे कि ये PPL एप्पल ये पढ़ाएंगे। हाँ, क्या पढ़ाएंगे? कुरान और नूर पढ़ाएंगे। कायनात बाकी रहने की जो चीज है, तेरे मरने के बाद तेरी कब्र की रोशनी का जो इंतजाम है, क़यामत के दिन तुम ही सिर चौड़ा करके आवे कि मैं भी फलां दा पोता, तेरे सिर ते फरिश्ते पग बन, सूरज ते चंद भी शर्माते फिरन हैं, ते लोग कहन चौधरी
اسی تیرے رشتہ دار نہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے وہ کمیٹی جو قیامت کے دن نکلنی, اور یہ دور نہیں ہے. اللہ کلم ہل بسر, قرآن کہتا ہے اے اکھ چمکن دے برابر ہے, او ہوا اقرب, اے مرے تے اے دن آیا تے قیامت دا دن تے حشر ہے, اسی کھڑے ہیں سارے, چشم تصور میں یہ بات لایا کر, کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی. یہ حضور کا دین تجھے حضور کے ساتھ جوڑ دے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ 80 صفحے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے. تیرے بچے, یہ جو بچے جن کا 30ویں نمبر پہ نام آتا ہے, اللہ 30ویں صف میں ان کو جگہ دے دے. تو مجھے بتا تجھے اور کیا چاہیے. تو انشاءاللہ اپنے مدرسوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ان تمام پروپیگنڈوں کا جواب دینا ہے. مدرسے کے پڑھے فضلاء کو اپنے پروگراموں میں بلانا ہے, فضلاء کی حوصلہ افزائی کرنی. گھر کے اندر 10 بندے بلا کے ایک طالب علم کو کہنا ہے کہ آئیے ان کو وضو کا طریقہ سکھا دیجئے. کون کون ساتھی کریں گے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. گھر کے اندر جگہ جگہ اس علاقے میں دین کی مدرسے سجائیں گے انشاءاللہ. ذمہ داری لیتے ہیں. شہزادوں, خدا آپ کے ذریعے سے محمد کے دین کے نور کو عام کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طالب علم, میرے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت گھر کے اندر بڑی نحوست ہے, پریشانی. میں نے کہا کسی دین کے طالب علم کو بلا کے چکر لگوا, اللہ تیری نحوست پریشانی کو دور کر دے گا. کہنے لگا آپ سورۃ یاسین نہیں پڑھنے دیتے. میں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیتے, لیکن ہم مہمان نوازی کے انکاری نہیں ہیں. طالب علم کی مہمان نوازی میرے حضور نے کی. ایک پیالہ تھا دودھ کا, 70 کو پلایا. رب نے برکت دے کر کے کہا جو طالب علم سے آغاز کرتا ہے اس کے جاننے والے 70 بھی ہوں, خدا ان کو پلانے کی ذمہ داری لیتا ہے. جا ایک بات اپنے بیٹے بھائی کی نوٹ کر, جب پین کروا کے لاتا ہے, آٹا پسوا کے لاتا ہے, اس آٹے سے تجربے کے لیے, رب کو آزماتے نہیں ہیں, رب آزمائے رب ہے, لیکن میں تجربے کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنی بیوی کو کہہ کہ 5 روٹیوں کا آٹا اس مدرسے کو بھیجنا ہے. بسم اللہ پڑھ. ان طالبات کے لیے ہر پین سے 5 آٹے کے پیڑے وہ نکال دے. جو آٹا 20 دن گزارتا تھا, اللہ کے فضل سے 30 سے بھی اوپر وہ دن گزارے گا. یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کی عادت بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھیرے لے کے آتا تھا, کھیرے پھٹے لے کے آتا تھا. حضور اس کی پھٹوں کھیروں کا اکرام کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں کھیرے, مطلب یہ تھا کہ ہماری بارگاہ میں دین کے طلباء کی خدمت کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی لائے تو حضور اس کو قبول فرماتے. کھیرے لے کے آتا تھا, کھیرے. ایک مرتبہ لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے, منڈی چلا گیا. آپ کو پتا چلا, آپ ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ یہ دین کے مرکز سے پیار کرتا ہے, یہ اتنی دور سے صفہ پہ بیٹھے غلاموں کے لیے تحفے لے کے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا, اس کا رنگ کالا سا تھا. فرمایا لوگو یہ میرا غلام ہے, کون مجھ سے خریدے گا؟ کہا حضور میں کالا کلوٹوں, میری کوئی قیمت نہیں ملے گی, لیکن میرے لیے یہ اعزاز کم ہے کہ آپ نے مجھے غلام کہا. آپ نے فرمایا کیسے نہ کہیں, تو گاؤں سے ہمارے لیے کھیرے لاتا. اللہ قبول کر لے, یہ 5 پیڑے بھی کم نہیں. اللہ قبول کر لے تو 5 پیڑے بھی میں نیکی کرنے کا ہنٹس دے رہا ہوں, صرف توجہ دلا رہا ہوں. اور بہت سے کام ہیں. گھروں میں گلے رکھو, بچوں کو عادت ڈالو کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے, اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالو. کلفی برگر سے, فضولیات سے پیسے بچا کر کے ایک طالب علم کا خرچہ اٹھاؤ. ایک طالب علم جو دین پڑھ گیا, ہزاروں لوگوں کے رخ سنوارے گا. اگر تو ذریعہ بن گیا اس تک دین پہنچانے کا, تو اللہ تیری نسلوں کا بھی رخ سنوار دیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا آپ نے بڑی محبت سے سنا, مشائخ نے شفقت کی, وقت دیا, اور کچھ کہنے کی جسارت ہوئی اور سرپرستی سب نے کی. اللہ سب کو جزائے خیر دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.